آج جو مسلمان جو جگہ بجا تنگ دستی و پریشانی کا شکار ہے، اس کی واحد یہ نہیں کہ ہم غریب ہیں، مفلس ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں سے عظمت رسول کو کھرچ کے پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں ہم سب شریک ہو کر کے اپنی حاضری درج کرا رہے ہیں۔ مبارکباد دیتا ہوں رضا اکیڈمی اور تحفظ ناموس رسالت بورڈ کے کارکنان کو، جنہوں نے برمحل قدم اٹھایا اور ہم سب کو اس میں حاضری کی سعادت کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کو مقبولوں کو فرمائے۔ وہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ وہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات گرامی، آیت کریمہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے انا ارسلناک۔ آپ حضرات تلاوت فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ آج جو ناموس رسالت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، احکام خداوندی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کتاب اللہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس آیت کریمہ کا مزاج سمجھ لیں بس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا۔ ترجمہ واضح ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھیج رہا ہے رب تعالیٰ، اپنے محبوب کو بھیج رہا ہے اور ارشاد فرما رہا کہ میں نے تمہیں بھیجا، آپ کو بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ سوال جاننا چاہتا ہوں میں، کیا نبی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میں شاہد ہوں؟ کیا نبی کو یہ نہیں معلوم مبشر ہوں میں؟ کیا نبی کو یہ نہیں معلوم میں نذیر ہوں میں؟ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے یہی فرما رہا ہے کہ میں نے شاہد بنایا ہے، میں نے نذیر بنایا ہے، میں نے مبشر بنایا ہے۔ ذرا مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک طالب علم 10 سال تک مدرسے میں زندگی بسر کرتا ہے، عالمیت کی سند لیتا ہے، فضیلت کی سند لیتا ہے، حفظ و قرأت کی سند لیتا ہے، فتوی کی سند لیتا ہے، اور کسی مدرسے میں جب وہ پوسٹنگ اس کی ہو جاتی ہے، مدرس بن کے چلا جاتا ہے، تو مدرسے کے محتمم سے وہ استاد کے سامنے اپنے شاگرد کو یہ فرما رہا ہے کہ میں بھیج رہا ہوں، لیکن میں نے تمہیں عالم بنا کر بھیجا ہے، میں نے تمہیں فاضل بنا کر بھیجا ہے، میں نے تمہیں حافظ بنا کر بھیجا ہے، میں نے تمہیں قاری بنا کر بھیجا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا، کیا طالب علم جس نے 10 سال مدرسے کے مدرس کی خدمت میں زندگی بسر کی ہے، اسے نہیں معلوم ہے کہ مجھے عالم ہوں میں فاضل ہوں میں حافظ ہوں میں قاری بھی ہوں؟ کیا اسے نہیں معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تو یہ تحصیل حاصل کیوں؟ لیکن اس کے باوجود بھی سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہا کہ میں نے آپ کو بھیجا شاہد مبشر بنا کر کے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی قسم کا شائبہ بھی غیرت الہی سننے کو گوارا نہیں کرتی ہے۔ جب کوئی بات کہی جاتی ہے کسی کے بارے میں تو عموماً ایسا ہوتا ہے 100% تب اس بات پر متفق نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس میں چیمے گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مگر یہ اعلان کروں ان لوگوں کے سامنے جہاں نبی جا رہے ہیں کہ میں نے ان کو شاہد بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے، حاضر رہنے والا بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
تو ممکن ہے دنیا کے لوگ کچھ چہمی گوئیاں کریں، ہو سکتا نہ ہو۔ تو مشیت یزدی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں ایسا بھی خیال آنے پائے کہ ہو سکتا ہے نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت خود فرماتا ہے نبی سے، اے نبی، بھیجنے والا میں، بنانے والا میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ اب دنیا والوں کے سامنے موقع نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے کہ نبی شاہد ہیں، ہو سکتا ہے مبشر ہوں، ہو سکتا ہے نذیر ہوں، ہو سکتا ہے نہ، یہ گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ تو جہاں اس قسم کی گنجائش غیرت الہی کو منظور نہیں ہے، مشیت یزدی کو منظور نہیں ہے، اتنی عظمت کا خیال اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرما رہا ہے، تو دنیا والوں تم ذرا سوچو، تم نبی کے بارے میں کس قسم کے خیالات رکھتے ہو اور نبی کی عظمت کے بارے میں کیسے نازیبا کلمات استعمال کرتے ہو۔ تف کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، نبی میں نے تم کو بھیجا، آپ کو بھیجے شاہد بنا کر کے، مبشر بنا کر کے، نذیر بنا کر کے۔ مقصد کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر۔ کیوں؟ لِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو اور ان کی تحقیر کرو۔ اس لیے بنا کر بھیجا ہم نے۔ یہ جاننا چاہیے کہ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا تو آپ کا سارا سب کچھ بیکار ہو جائے گا، اور کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے بعد اگر عزت و توقیر و تکریم کا کوئی زیادہ مستحق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مستحق ہیں، اور کسی کو ایسا محبوب بنا کر بھیجا نہیں۔ جبریل امین نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے اور آپ کو اپنا حبیب، اپنا محبوب بنایا ہے۔ اور ایسی بات نہیں بلکہ فرماتے ہیں ما خلقت خلقا اکرم علیہ، یعنی آپ سے معزز میں نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، اور دنیا والوں کو اس لیے میں نے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کی عظمت کے بارے میں ان کو میں باخبر کر سکوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احترام آدمی کیوں کرتا ہے؟ آج ہمارے بہت بڑے علماء کرام ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے ہیں ان کا احترام نہیں کرتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں ان کی دست بوسی، ان کی قدم بوسی کرتے ہیں۔ تو نبی کی عظمت کا جاننا بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جا بجا نبی کی عظمت کا اعلان فرمایا، بیان فرمایا ہے۔ تھوڑی سی اللہ کے نبی کے بارے میں چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی سی آواز بلند ہو جائے صحابہ کرام کی، غیرت الہی کو جوش آ گیا، آیت کریمہ نازل ہو گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی کے سامنے اپنی آواز نہ بلند کرو، نبی کی عظمت اور احترام کا حال یہ ان کے سامنے آواز بھی بلند نہ کرو۔ کتنی بلند ہوئی ہوگی؟ نبی نے نہیں کہا کہ آواز بلند نہ کرو، پست بولو، یہ نبی نے نہیں کہا، مگر مشیت یزدی جوش میں آ گئی، غیرت خداوندی جوش میں آ گئی، بارگاہ خداوندی سے حکم الہی نازل ہو گیا۔ نازل ہونے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی باتیں کرنے لگے نبی سے جیسے کان میں چپکے سے کوئی آہستہ آہستہ بول کر کوئی راز کی بات بتاتا ہو۔ عمر فاروق تو اتنا پست آواز سے گفتگو کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا تھا، عمر فاروق کیا فرما رہے ہو، دوبارہ بولو۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے، تھوڑا بلند آواز سے بولتے تھے، رو رہے تھے۔ ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، شکایت پہنچا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ان کا آنسو زاروں قطار رو رہے ہیں، ان کو بلایا گیا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ثابت بن قیس فرمانے لگے چونکہ بلند آواز میں ہوں، چونکہ سنتے کم تھے تو بولتے بلند آواز سے تھے، لہٰذا یہ آیت کریمہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میرے تو اعمال اکارت ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہیں، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم شہید کیے جاؤ اور اللہ
اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر عزت و احترام کے ساتھ حاضر ہو. انہوں نے فرمایا میں اس پر راضی ہوں اور وعدہ کرتا ہوں نبی آپ کی بارگاہ میں کبھی بلند آواز سے نہیں بولوں گا. تو یہ نبی کا احترام تھا. اور یہ بھی فرمایا گیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو نبی کو جب پکارنا ہو تو ایسے مت پکارا کرو, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, جیسے اپنے کو آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے مت پکارا کرو. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کی تشریح و توضیح میں کدعاء احدکم اخن باسمہ, یعنی جیسے اپنے بھائی کو نام لے کر پکارتے ہو ایسا نہیں پکارو. ولیکن وقروہ وعظموہ, بلکہ ان کی تعظیم کرو, توقیر کرو. وقولوا لہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ, بھائیوں کی طرح مت پکارو, نام لے کر مت پکارو, بلکہ جب پکارنا ہو تو کہو یا رسول اللہ کہو, یا نبی اللہ کہو. اور قرآن کریم نے یہی مزاج دیا جگہ بول کر کے کہ تمام انبیاء کرام کا تو نام لیا ہے, یا آدمو کہا ہے, یا عیسیٰ کہا ہے, یا موسیٰ کہا ہے, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ کہا ہے, لیکن نام لے کر کہیں نہیں پکارا ہے. دوستو یہ قرآن لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پکارا گیا ہے, کیا پکارا گیا ہے؟ یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, یاسین, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. گویا کہ یا دمست با پدر انبیاء خطاب, یا ایھا النبی خطاب محمد است. تمام انبیاء کرام کو تو نام کے ساتھ پکارا گیا ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صفات کمالیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے خطاب کیا گیا ہے. علماء کرام کی تعداد کافی ہے, ان کے مواعظ حسنہ سے آپ کو مستفید ہونا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے نبی کریم کی عظمت کو چاند و سورج تک لے کے, چاند و سورج ہو یا شمس و قمر ہو یا شجر و حجر ہو یا لال و گہر ہو, ہر ایک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو واضح کر دیا ہے. چونکہ قوت مدرکہ انسانوں کے ساتھ دے کر کے یہ بتا دیا ہے, تم اپنے عقل کا استعمال کر کے نبی کی تعظیم کرو, اور تمام شجر و حجر, برگ و ثمر, شمس و قمر, تمام کے تمام ان کے دلوں کے اندر حب رسول اللہ پیوست کر دی گئی ہے. یہی وجہ ہے جب رسول چلتے تھے تو درخت کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ, پہاڑ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ, آپ کے اشاروں پر انگلی چاند ٹکڑے ہو جاتے تھے, سورج پلٹ آتا تھا. یہ سب بڑی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو واضح کرتی ہے, قرآن کے اندر تفصیل سے ملتی ہے, لیکن نبی کی عظمت کا احترام اپنی جگہ ہے. لہٰذا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اگر ہم نے نبی کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا کر کے دنیا کا کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سرخ روئی حاصل ہوگی اور قیامت کے اندر بھی سرخ روئی حاصل ہوگی. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. زوال بند ہے مومن کا بے زری سے نہیں, زوال بند ہے مومن کا, یہ سبب کیا ہے سب تم سمجھتے ہو, زوال بند ہے مومن کا بے زری سے نہیں. آج مسلمان جو جگہ بجا تنگ دستی و پریشانی کا شکار ہے, اس کی واحد یہ نہیں کہ ہم غریب ہیں, مفلس ہیں, اس کی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں سے عظمت رسول کو کھرچ کے پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور بعض لوگ اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں تو تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے. ایمان محفوظ رکھیے اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے رہیے. سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں, ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. لائک, شیئر, کمنٹ کرنا نہ بھولیں.